الله 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 لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ انعام کے بارے میں بعض بنیادی باتیں بارہا آپ حضرات کے سامنے میں رکھ چکا ہوں۔ آج صرف ان دو آیات کا حوالہ دوں گا جو ہم نے پچھلی مرتبہ جن کا مطالعہ کیا تھا۔ بس منظر میں یہ بات ذہن میں رکھیے
کہ 19ویں رکوع سے پہلا رکوع متصل قبل جو 18واں رکوع ہے، اس میں جو بات بڑی صراحت کے ساتھ بیان کی گئی تھی وہ اہل مکہ کے جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے کسی شے کو حرام یا حلال کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ گویا کہ کسی کی حلت و حرمت، تحلیل و تحریم بالکل وہی معاملہ کہ جو یہودی علماء نے تورات میں کیا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ انہوں نے حضور سے سوال کیا تھا کہ قرآن حکیم میں جو فرمایا گیا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان یہودیوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، جو علماء تھے، ان کو اللہ کا مد مقابل بنا لیا، ان کو الوہیت میں شریک کر لیا۔ تو حضرت عدی نے فرمایا تھا کہ ایسا معاملہ تو نہیں ہوا، ہمیں تو کوئی فرقہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کا قائل ہو کہ ہمارے مذہبی جو رہبان اور احبار ہیں وہ کسی درجے میں بھی الوہیت میں شریک ہیں۔ پھر حضور نے ان سے سوال کیا کیا یہ نہیں ہوتا تھا کہ جس شے کو وہ حرام قرار دیتے تھے تم اس سے بچتے تھے، جسے وہ حلال کہہ دیتے تھے اس پر عمل کرتے تھے؟ وہ کہ کوئی سروکار ان تعلیمات سے نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تورات میں بیان کی، کیونکہ اس میں تحریف بھی ہو گئی، اس کے اندر بہت سے احکامات کو مسخ کر دیا گیا، سیاق و سباق سے بالکل اس کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ لہذا وہی معاملہ کہ جو یہودی علماء کا ہوا، اب یہی مذہبی پیشوا تھے اہل قریش، مکہ کے رہنے والے، ان کے جو جس سے آپ کہہ لیجیے استھانوں کے اوپر جو اس کی جو ہے وہ پنڈت ہوتے ہیں، اس قسم کے تمام لوگ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں حلت و حرمت کے اختیارات لے لیے۔ وہ تمام باتیں پچھلے رکوع میں بیان کر دی گئی، اور 19ویں رکوع کا پھر آغاز ہوا تھا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے کیا کیا چیزیں تم پر حرام کی ہیں۔ اسی ضمن میں اب جو آیات جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا مکمل درس دینا تو مطلوب نہیں ہے، صرف ان چیزوں کو جو یہاں حلت و حرمت کے حوالے سے بیان کی گئی ان کو صرف گن لیجئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول میں نے آپ کو سنایا بھی تھا کہ انہوں نے فرمایا جو شخص بھی تورات کی تعلیمات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ اس کے احکام عشرہ کیا تھے تو سورہ انعام کی ان 2 آیات کا مطالعہ کر لے۔ سب سے بنیادی شے تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا ساجی یا شریک قرار نہ دو، اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ دوسرا حکم وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان مندی کا معاملہ رکھو، بھلے طور پر ان کے ساتھ معاملات کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، یہ تیسری شے ہے جس سے منع کیا گیا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ بہت سی صورتیں موجود تھیں جن میں دیوتاؤں اور دیویوں کے نام اپنی اولاد کو بھیٹ چڑھا دینا بھی تھا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ صورت وہاں بہرحال جیسا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اسی طرح مفلسی کے اندیشے میں اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور جہاں تک بے حیائی اور فحش کاموں کا معاملہ ہے اس کے قریب تک نہ ہٹو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، 5واں حکم تھا کہ کسی انسانی جان کو قتل مت کرو، تلف مت کرو مگر حق کے ساتھ۔ اور اس میں سے 3 صورتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق کتاب اللہ سے، اور 2 صورتیں وہ کہ جو حدیث کی بنیاد پر بنیاد بنی۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، 6واں حکم یتیم کے مال کے قریب تک نہ پھٹکو، بالکل وہی اصطلاح جو فحش اور بے حیائی کے باتوں کے بارے میں ولا تقربوا الفواحش، وہی بات ولا تقربوا مال الیتیم۔ اور 7واں حکم واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ڈنڈی مارنا اور ناپ تول میں کمی کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، اس سے منع کیا گیا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، 8واں حکم جب بھی بات کرو تو عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں اگر اختیار دے دیا گیا، حکم بنا دیا گیا، ثالث بنا دیا گیا، اور ایک طرف ایک فریق جو ہے وہ تمہارے برادری کا ہے، تمہارے اعزاء و اقارب میں سے ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے، اس کے باوجود اگر اس کے حق میں فیصلہ کرتے ہو تو بہت بڑا گناہ۔ اور 9ویں بات اور آخری بات تھی وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کر لو اس کو پورا کرو۔
کچھ عہد تو اللہ تعالیٰ سے انسان خود کرتا ہے تنہائی میں، پروردگار میں وعدہ کرتا ہوں، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، میں ایک قول و قرار کر رہا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کی جو بالکل مرکزی آیت ہے وہ تو ہے ہی قول و قرار، عہد و پیمان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت بندگی کریں گے، تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور کریں گے، تجھی سے محبت کرتے ہیں اور کریں گے، اور ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو 10 احکام تھے ان میں سے 10واں حکم یوم السبت کے بارے میں تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں جمعہ کا دن بڑا مقدس ہے، اسی طرح یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن، سبت کا دن بڑا مقدس تھا۔ ان 2 آیات کا تو ہم پچھلی مرتبہ مطالعہ کر چکے، صرف یہ کہ ان چیزوں کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، اس لیے کہ بہرحال یہ تعلیمات یہ نہ سمجھیے کہ صرف بنیادی اخلاقی نوعیت کی باتیں ہیں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں آخرت کے اعتبار سے جو ان کی شناعت ہے، جو ان کے گناہ کا پہلو ہے، بہت بڑا ہے۔ جہاں بات شروع کی گئی توحید سے، اللہ تشرک بہ شیئا، وہاں یہ کہ قول و قرار ہے، باہم کوئی معاہدہ ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی عہد و پیمان ہو جائے، اس پر اگر پورے نہیں اتر رہے تو حضور نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص کے اندر عہد کی پاسداری کا وصف نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ اب آئیے آیت نمبر 153 کی طرف، جس سے آج کا ہمارا درس شروع ہوگا۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ میرا راستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ راہ اللہ تعالیٰ کی دکھائی ہوئی راہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ بالکل سیدھی راہ ہے، اس میں کہیں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں، نہ اونچ نیچ ہے، نہ افراط و تفریط ہے۔ بخاری میں ایک واقعہ موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ 2-3 اس حوالے سے حضور نے مثالیں دی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک موقع پر جبکہ صحابہ کرام بھی آپ کے پاس موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو بالکل سیدھا راستہ ہے، اس کے راوی ہیں حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سیدھی راہ ہے کہ جس کے اندر کچھ انسان کو قربانی بھی دینی پڑتی ہے، کوئی ایثار بھی ہے، نفس کی خواہشات کو کچلنا بھی پڑتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص کے جس نے اپنی نفس کی یہ بے لگام جو گھوڑا ہے اس کو قابو میں رکھا، اور پھر یہ کہ اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے احساس سے لرزہ و ترساں رہا۔ ایک رستہ وہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، جس کے آخر میں ایک اللہ کی طرف بلانے والا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، داعی اللہ۔ اور اس رستے کے دونوں طرف مختلف دروازے بنے ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا جن پر بڑے خوشنما پردے لٹکے ہوئے ہیں، بڑے رنگین پردے، جن میں بڑی زیب و زینت بھی ہے، بڑی اٹریکشن بھی ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ پردے وہ ہیں کہ جو اصل میں شیطان انسان کے لیے اعمال کو مزین کر دیتا، بہت خوشنما۔ بعض اوقات دین اور مذہب ہی کی کسی بات کو انسان شیطان جو ہے وہ کج کر دیتا ہے، کجی کے رستے پر ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ کہنے کو اگر آپ اس کو ذرا اندر جا کر دیکھیں گے تو وہ تو اللہ کو راضی کرنے کا ایک جذبہ تھا، لیکن یہ کہ حقیقتاً اس کا کوئی تعلق دین سے، اللہ کے دیے ہوئے نظام سے، اس صراط مستقیم سے نہیں۔ تو یہ چاروں طرف، اس کے دونوں طرف جو دروازے لگے ہوئے ہیں جس پر بڑے خوشنما پردے ہیں، ہر دروازے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی وہ ہے کہ جو انسان کی شہوت کو اپنی طرف کھینچنے والا ہے، کوئی روپے پیسے کی محبت کا جو ہے وہ روپ دھارے ہوئے ہے، کسی کے اندر ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے نمایاں کرنا ہے، کسی جائیداد ہے، کوئی کاروبار ہے، تجارت ہے، اسی میں آگے سے آگے بڑھنے کے لیے شیطان ترغیب دے رہا ہے۔ تو یہ سیدھی راہ تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صراط مستقیم ہے، کہ جس کے آخر میں ایک داعی اللہ ہے کہ جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور دونوں طرف جو ہے وہ دروازے موجود ہیں جن کے اوپر خوشنما پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور ہر دروازے پر ایک شیطان ہے کہ جو تمہیں اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ اصل امتحان تو انسان کا ہے۔ اگر اسے یقین ہے اس صراط مستقیم پر، اللہ کے دیے ہوئے راستے پر، اس داعی کی طرف وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان تمام افراط و تفریط سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اور ان شیطان کے جو دیے ہوئے حربے تھے ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے، تو سب سے بڑی کامیابی تو اس کی ہے جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ لیکن جہاں تک وہ ان دروازوں کا معاملہ ہے کہ جو شخص اس کی طرف متوجہ ہو گیا تو گویا کہ پھر تو وہ ہے کہ جو صراط مستقیم سے کجی کے رستے کے اوپر گامزن ہو گیا۔ اسی طرح ایک موقع پر حضور نے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک سیدھا راہ جو ایک سیدھا خط آپ نے کھینچا،
اور اس کو آڑے ترچھے خطوط کے ذریعے اس کو کراس کرتے ہوئے اور مختلف خط کھینچے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ سیدھا رستہ جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ آڑے ترچھے خطوط ہیں یہ اصل میں شیطان کے دیے ہوئے کج رستے ہیں، جس کی طرف انسان اپنی خواہشات نفس کے تحت اس کی طرف جو ہے پلٹتا ہے، دوسری طرف جا رہا ہے۔ افراد و تفرید کے دھکے ہیں کہ جس سے اگر بچتا ہوا اس صراط مستقیم پر آگے بڑھتا رہے گا تو بالآخر سب سے بڑی کامیابی تک پہنچ جائے گا، اس سے ہمکنار ہوگا۔ تو حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو حضور کا واقعہ بیان کیا، جو حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لے کر آئے، اس کا بھی میں نے ذکر کیا اور دوسرے واقعے کا بھی۔ تو ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ، یہ ہے سیدھا راستہ صراط مستقیم، تو صرف اسی کی پیروی کرو۔ سورہ یوسف کی آخری آیات میں سے ایک آیت ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، میری راہ۔ ظاہر ہے کہ رسول جس رستے پر آگے بڑھ رہا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا سجایا ہوا رستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دیکھو ان دوسرے رستوں کی پیروی نہ کرنا کہ جو تم کو جدا کر دیں گے اللہ کے اس صراط مستقیم سے، سیدھے رستے سے۔ یہ وہ کج رستے ہیں جس کو حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی اس حدیث میں بیان فرمایا کہ وہ دروازے ہیں کہ جن کے اوپر بڑے خوش نما، بہت خوش رنگ، بہت زیب و زینت والے پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ جس طرح نور کا لفظ قرآن میں ہمیشہ واحد آتا ہے، ظلمات جمع میں آتا ہے، اس لیے کہ توحید جو ہے وہ حقیقت واحدہ ہے، لیکن ظلمات شرک اس کے بہت سے شیڈز ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان کے بھی بہت درجے ہیں۔ الایمان قول وعمل ویزید وینقص، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایمان تو نام ہے، قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا، اور اس میں اضافہ ہوتا بھی ہے اور اس میں کمی بھی واقع ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ایمان کے درجات ہیں بہت سے، لیکن جہاں تک ایک توحید ہے وہ حقیقت واحدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نور کا لفظ من الظلمات الی النور کتنے مقامات پر قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو، اپنے بندوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو نور جو ہے وہ ہمیشہ واحد آیا، انوار نہیں آیا قرآن میں کہیں بھی، ظلمات ہمیشہ جمع میں آیا۔ یہی معاملہ دیکھ لیجئے کہ جہاں تک معاملہ ہے صراط مستقیم، وہ ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، صراط واحد، حقیقت واحدہ۔ لیکن یہاں جو جمع میں صیغہ آیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ دِینِهِ، جس طرح ظلمات کے اندھیاروں کے بہت سے شیڈز ہیں، اسی طرح وہ کج راہیں جو ہے وہ بہت سی ہیں۔ کوئی شخص جو کسی کے اندر فرض کیجئے کہ کینہ بھرا ہوا ہے اور کینے کے اندر وہ حیوانات کو پیچھے چھوڑ گیا۔ اونٹ کا کینہ خاص طور پر بڑا مشہور ہے، اس لیے کہ اپنے مالک کا تو بڑا وفادار ہے، لیکن یہ کہ کسی موقع پر اگر اس کے مالک نے اونٹ کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا تھا تو وہ اسے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور پھر اگر کہیں موقع ملتا ہے تو پھر وہ سزا دیتا ہے اپنے مالک کو۔ کچھ واقعات آپ نے شاید پڑھے بھی ہوں گے یا سنے بھی ہوں گے، کیا کہیں تنہائی میں ہے، اکیلے میں ہے، لے کر جا رہا ہے، یا اس نے دیکھا کہ مالک جو ہے اس کے قریب کوئی نہیں ہے، تو اس کے اوپر سوار ہو کر اپنا وہ اس کا کس قدر بوجھ ہوتا ہے، اس کو اپنے سینے کے نیچے جو ہے وہ زمین کے ساتھ رگیدتا ہے۔ یہ اونٹ کا کینہ ہے۔ اسی طرح شہوت جو ہے خنزیر، اس کی ایک علامت ہے۔ انسان پر اگر شہوت سوار ہو جائے، یہ بھی اصل میں وہی کج رستہ ہے، کج راہ ہے جس کے اندر انسان مبتلا ہو جائے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ خنزیر کو، سور کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ناانصافی، جسے عام طور پر بندر بانٹ کہا جاتا ہے، لالچ ہے، طمع ہے، اس کا سمبل جو ہے وہ بندر ہے، اس میں انسان بندر کو پیچھے چھوڑ جائے گا۔ بعض حضرات کا یہ کشف آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، ڈاکٹر صاحب اس کو بیان کرتے ہیں، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جو گویا کہ اس حوالے سے پائنیئر تھے کہ اس شہر لاہور کے اندر درس قرآن کا آغاز کرنے والے وہ تھے، درس و تدریس، افہام و تفہیم قرآن۔ تو وہ اپنا واقعہ ایک بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ یہ اندرون شہر کے کسی علاقے سے گزر رہے تھے، غالباً یہ گمٹی بازار کا علاقہ تھا، تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا کہ میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہاں چاروں طرف انسان موجود ہیں، وہ دکان پر بیٹھا ہوا، وہ شخص چل رہا ہے، فلاں موچی بیٹھا ہوا ہے، یہ تمام انسان سے، ان سے جا کر مل لو۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ مجھے تو ان میں سے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، یہ تو حیوانات ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ لہجہ بھر کے لیے
اب جو میں نے دیکھا تو مجھے بھی کوئی انسان نظر نہیں آیا، کسی دکان پر کوئی بندر بیٹھا ہوا تھا، کہیں کوئی سور چل رہا ہے، کہیں کوئی جو ہے وہ اونٹ بیٹھا ہوا ہے، کسی اور اعتبار سے جس کے اندر حرص اور لالچ ہے وہ کتے کا شکل جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دی۔ تو گویا کہ جو اندرونی حقیقتیں تھیں انسان کی وہ اللہ تعالیٰ نے کسی موقع پر، یہ کشف کا معاملہ ہوتا ہے، اپنے ایک بندے کو دکھا دی، لیکن یہ کیفیت جو ہے وہ چند ثانیوں کے لیے رہی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ وہی انسان انہیں کپڑوں کے اندر ملبس، خوبصورت پوشاک بھی ہے، بہت خوبصورت بھی ہیں، وہ انسان کو جو ہے وہ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ حقیقت کے اعتبار سے ان پر واضح ہو گیا کہ کوئی شخص جو ہے کینے میں فلاں حد تک پہنچ گیا، کسی کے اوپر شہوت سوار ہے تو حیوانوں کو پیچھے چھوڑ گیا، درندگی ہے، خوخاری ہے تو کوئی درندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ دِينِهِ، اگر ان دروازوں میں داخل ہو گئے کہ جن پر خوشنما پردے لٹکے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ صراط مستقیم جو ہے اس کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی تمہیں وصیت کی جا رہی ہے، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم ان چیزوں سے بچ سکو۔ اگر انسان کے اندر گویا کہ خود آگاہی ہے اور اسے معلوم ہے شعوری طور پر کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے ہاتھ میں اگرچہ اختیار ہے، شیطان اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس مارکے کے اندر کامیاب ہو گزرتا ہے اور اسی رستے پر رہتا ہے جو صراط مستقیم کا ہے، ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے، تو یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وصیت کی جا رہی ہے، جس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک کتاب عطا کی تھی تماما علی الذی احسن، جو وہ نعمت کا پورا کرنے والی تھی ان لوگوں کے لیے، اس شخص پر کہ جو نیک کام کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں آئی ہیں وہ مبشر بھی ہیں اور منذر بھی ہیں۔ خوشخبری دینے والی کن لوگوں کے لیے؟ جو اہل ایمان ہیں، اہل تقوی ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت فرما برداری میں دینے والے ہیں، وہ صراط مستقیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا صرف اسی پر گامزن رہنے والے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، نوید جافزہ ہے۔ اور جہاں تک دوسرے لوگوں کا معاملہ ہے، مشرک ہیں، خواہشات کے بندے ہیں، معصیت اور گناہوں کی دلدل کے اندر دھسے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہی کتاب جو ہے منذر بھی ہے، بشیروں و نذیر کے الفاظ بھی آئے، مبشر اور منذر کے الفاظ بھی آئے۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر ہیں، اسی طرح یہ کتاب بھی بشارت دینے والی اور خبردار کرنے والی ہے۔ تو نعمتوں کا اتمام کرنے والی کتاب، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہدایت ہے، جو تورات میں بھی موجود تھی۔ قرآن حکیم میں تورات کو بھی کہا گیا فیہا ھدی و نور، جس طرح اس قرآن کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی موجود ہے، اسی طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی پہلی کتابوں کا بھی تھا، تورات میں بھی ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، گویا کہ ترتیب زمانی کے اعتبار سے ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو بھی ایک کتاب دی گئی تھی تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، جو اتمام کرنے والی تھی، اپنے اللہ کی نعمتوں کو مکمل کر دینے والی۔ جیسا کہ اس آیت کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ جب مسلمانوں نے انہیں سنایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی ہمیں عطا کی ہے کہ جس میں اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو یہودی کہتے تھے کہ کاش کہ یہ آیت ہمیں عطا ہو جاتی اور ہم اس کے یوم نزول کو یوم عید بناتے، اسے سیلیبریٹ کرتے، جس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، وہی اتمام کا لفظ یہاں آ گیا۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی مفصل احکامات موجود تھے۔ وہدی ورحمہ، اور وہ کتاب جو موسیٰ کو عطا کی تھی اس میں ہدایت تھی، سراپا ہدایت، رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جو صحیفے اتارتے رہا کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور اس میں مجھے اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے۔ ایک دن آئے گا جب کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہوگی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، بلقاء، تاکہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین ان کے اندر پیدا ہو جائے۔
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اب ذکر ہو رہا ہے اس قرآن کا، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہم نے نازل کی ہے، بہت ہی بابرکت، مبارک۔ مبارک اس شے کو کہتے ہیں جس کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہو، افزائش ہو رہی ہو۔ یہ وجہ عام طور پر کہا جاتا ہے فلاں شے میں بڑی برکت ہے، کھانے میں بڑی برکت پڑ گئی کہ بظاہر دیکھنے میں بہت کم تھا، لیکن یہ کہ جب کھانے بیٹھے تو بہت سے حضرات اس سے سیر ہو گئی، گویا کہ کھانے میں برکت پڑ گئی، اضافہ ہو گیا۔ یہی اصطلاح قرآن حکیم استعمال کرتا ہے بارش کے لیے، انزلنا ماء مبارکا، ہم نے آسمان سے جو پانی نازل کیا وہ بہت مبارک پانی ہے، اس کے اندر بڑھوتری اور افزودگی۔ یہی زمین جو بالکل مردہ تھی، تم دیکھتے ہو کہ اس کے اندر جان پیدا ہو گئی، اس میں سے انواع و اقسام کے حشرات الارض بھی نکل آئے، اس میں سے انواع و اقسام کی سبزیاں جو ہے، اور وہ تمام کے جس کو تمہارے مویشی کھاتے ہیں وہ بھی اسی زمین سے پڑی ہیں، جس کی وجہ سے تمہارے مویشی جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا انتظام یہاں کیا ہوا ہے۔ سب سے بڑھ کر پانی خود انسان کی بقا کے لیے گویا کہ اس کا لازمی تقاضا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر وہ شے جس کے اندر زندگی موجود ہے اس کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے پانی کا عمل دخل لازمن ہے، اس لیے کہ پانی کے بغیر تو زندگی نہیں۔ تو بارش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ جو ہے ماء مبارکہ استعمال کیا، وہ پانی جو بڑی برکت والا ہے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ایک حوالے سے، کہ جس طرح بارش جو ہے مردہ زمین میں زندگی پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ کی یہ کتاب اور اللہ کا یہ کلام جو ہے دل کی مردہ کھیتی کے اندر جو ہے وہ بہار لے آتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام جو حضور پر ایمان لائے تھے اولین دور میں، جہاں ایک معاملہ ان کے لیے بہت بڑی، جسے آپ کہیے کہ بہت بڑی دلیل حضور کی اپنی ذات مبارکہ بھی تھی، اس لیے کہ ایک ایسا شخص کہ جو اس معاشرے کا، جسے آپ گلے سرسبد کہیے، جس نے صادق اور الامین کا لقب اس معاشرے سے حاصل کیا تھا، اور اس نے جب کہا کہ مجھ پر اللہ کا یہ کلام نازل ہوا، تو ظاہر ہے جو سعید لوگ وہاں موجود تھے، کہیں ایک لہجے کے بھی ان کے دل میں خیال نہیں آیا کہ محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو صادق ہے الامین ہے، لہذا آگے بڑے ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ان کے ایمان میں جو اضافہ ہوا ہے تو اس کا موجب ہے یہ قرآن حکیم۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں فرمایا گیا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، گویا کہ دل کی مردہ کھیتی کے اندر بھی زندگی پیدا کر دیتا ہے، جہاں کہیں کوئی رویدگی نہیں ہے، بنجر زمین ہے، جس طرح زمین بنجر ہوتی ہے، بالکل مردہ ہوتی ہے، آسمان سے بارش نازل ہوئی، اس میں اب ہر سمت جو ہے زندگی ہی زندگی ہے معزن ساقی۔ یہی معاملہ انسان کی کشت قلب کا بھی ہے، اگر اس میں ویرانگی ہے، اس میں کہیں بنجر بن پیدا ہو گیا ہے، اس کے اندر کہیں دور دور تک رویدگی موجود نہیں ہے، تو یہ قرآن حکیم ہے کہ جو گویا کہ اس کے دل کی بہار بن جاتا ہے۔ دل کی بہار سے مجھے یاد آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعاؤں میں سے ہے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اے پروردگار اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، اسی طرح میرے جتنے غم ہیں، جتنے میرے ہموم ہیں، ہمومنا و غمومنا، ان تمام کا مداوع اور اس کی شفا بنا دے، اس لیے کہ قرآن حکیم خود اپنے آپ کو شفاء لما فی الصدور کہہ رہا ہے۔ انسان کے سینے میں سب سے بڑی حقیقت ہے کیا؟ وہ دل ہے۔ ایک تو دل کا ظاہر ہے جس سے آپ اور میں خوب واقف ہیں، کہیں اس کی بلڈ سپلائی کے اندر کوئی رخنا پیدا ہو جائے، کوئی آرٹری بلاک ہو جائے تو اس کا تعلق تو صرف ظاہر کے ساتھ ہے، لیکن یہ کہ ایک دل کا باطن بھی ہے جسے حضور نے فرمایا قلب، اور یہ تقویٰ جو ہے یہ اصل میں قلب میں موجود ہوتا ہے، تقویٰ ہا ہونا، حضور نے اشارہ کر کے فرمایا تھا اپنے سینہ مبارک کی طرف کہ تقویٰ یہاں دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو دل جو اصلاً ہے جسے ہم قلب کہتے ہیں، اس کی کھیتی میں بہار لانے والی شے یہ قرآن حکیم ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اے پروردگار اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ ربیع کسے کہتے ہیں؟ خریف اور ربیع تو ہماری اردو زبان میں مستعمل الفاظ، بہار اور خزاں کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ربیع قلوبنا، ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ تو ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، دیکھیے وہی لفظ جو پیچھے آیا تھا کہ جتنی بھی کج راہیں ہیں ان کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ، وہی اتباع کا لفظ آیا تھا فاتبعوہ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے، وہی اتباع کا لفظ یہاں قرآن کے لیے آیا انزلناہ مبارک فاتبعوہ، لہذا اسی کا اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو۔ تلاوت عام طور پر آتا ہے کسی شے کے پیچھے پیچھے چلنا، تلا یتلو، کسی کے آثار قدم پر آپ اگر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یہ بھی تلا یتلو کے الفاظ اس کے لیے اوپر بھی صادق ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ قرآن حکیم کی اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کی نگاہیں اور ساتھ آپ کی انگلی جو ہے ساتھ اس کا پیچھا کر رہی ہے،
اس کا تعلق تو صرف ظاہر سے ہے، لیکن جہاں تک اصل حق کا تلاوت ہے، جی فرمایا کہ جو لوگ قرآن حکیم کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں تو کس اعتبار سے؟ گویا کہ واقعتاً اس کی پیروی کرنے والے ہیں، صرف ظاہری اعتبار سے اس کو فالو کرنے والے نہیں، بلکہ ان کا پورا جسم اور ان کی پوری جان جو ہے وہ اس قرآن کی دی ہوئی اتباع جو ہے اس کی ہدایت کے اتباع میں ہوتی ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو اسی کا اتباع کرو، اسی کی دیے ہوئے اس رستے پر چلو، اسی صراط مستقیم کو اختیار کرو، وَاتَّقُوا، اور پھر یہ کہ اسی کا تقوی، اسی کے غضب سے، اس کے ناراضگی سے بچنے کی فکر جو تمہیں دامنگیر ہونی چاہیے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تورات بھی نازل کی تھی اور یہ قرآن بھی نازل کیا۔ قرآن نازل کرنے کے بارے میں اگلی 2 آیات ہیں کہ جن میں بیان کیا گیا، مبادا تم یہ کہو ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اگر یہ قرآن نازل نہ ہوتا تو گویا کہ بہت بڑی دلیل اہل عرب کے پاس موجود تھی، اے پروردگار تو نے تو کتابیں نازل کی تھی ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے ہو گزرے، علی طائفتین من قبلنا، ان 2 گروہوں پر جو ہم سے پہلے موجود تھے۔ یہاں زائد ہے کہ یہود و نصارہ مراد ہے، یہود کو اللہ نے تورات دی، نصارہ کو انجیل عطا کی، تو گویا کہ ایک بہت بڑا ایک آڑ ہاتھ آ جاتی ان اہل عرب کے لیے اگر قرآن نازل نہ ہوتا۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، تو گویا کہ ان کتابوں کو تو ہم پڑھنے سے بالکل آ رہی ہیں، اس لیے کہ تورات تو عجمی زبان میں تھی، عبرانی زبان میں، اور عرب میں رہنے والے میں نہیں سمجھتا کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی ان کی نسبت ہوگی جو عبرانی زبان کے جاننے والے بھی ہوں۔ اگرچہ تھے ایسے لوگ کہ جو بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ بہت شاذ لوگ کہ جو گویا کہ تورات کا مطالعہ کر سکتے تھے اور عبرانی زبان کا جو ہے علم انہیں حاصل تھا، لیکن یہ اکثر کا معاملہ تو یہ نہیں تھا۔ تو گویا کہ یہ بہت بڑی دلیل ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی کہ اے پروردگار تو نے کتابیں اتاری ہم سے پہلے 2 گروہوں پر، یہود و نصارہ پر، تورات اور انجیل نازل کی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، لیکن یہ کہ ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ اس سے کوئی فہم و تفہیم کر سکتے، اس کے درس و تدریس کا معاملہ کر سکتے، اس لیے کہ یہ تو عجمی زبان میں تھی، یہ تو عبرانی زبان میں تھی۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم یہ کہتے کہ اگر ہمیں بھی کوئی کتاب دے دی جاتی تو ہم ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہدایت کے رستے پر ہوتے۔ گویا کہ قرآن اگر نازل نہ ہوتا تو تم ان چیزوں کو اپنا عذر بنا لیتے، ان کو اپنا شیلٹر بنا لیتے کہ اگر وہ کتابیں موجود تھیں بھی تورات اور انجیل تو وہ عبرانی زبان میں جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے تھے، لہذا پروردگار ہمارے اس عذر کو قبول فرما۔ یا تم یہ کہتے کہ اگر ہمیں کتاب دے دی جاتی تو ہم کہیں آگے بڑھ جاتے ہدایت میں ان لوگوں سے جنہیں تو نے پہلے کتاب دی تھی، یہود و نصارہ سے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اب یہ 2 دلیلیں قرآن نے بیان کر دی کہ اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو اللہ کے سامنے جا کر یہ عذر کر دیتے، لیکن اب کہا گیا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے انتہائی روشن دلیل پہنچ چکی ہے۔ بینہ کہتے ہیں ایسی دلیل جو بالکل روشن ہے، جس طرح آپ کو معلوم ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب، اگر سورج موجود ہے چمک رہا ہے تو وہ اپنے وجود پر خود بہت بڑی دلیل ہے۔ یہی معاملہ قرآن حکیم کا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ تورات اور انجیل دونوں کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے، ان انبیاء کو کہ جن پر یہ کتابیں نازل ہوئی تھی تورات اور انجیل ان کو ایکنالج کرتا ہوا آیا ہے۔ پھر یہود و نصارہ آپس میں خواہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن دونوں اوپر جا کر مل جاتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، تو یہ قرآن جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرما رہا ہے، انی جاعلک للناس اماما، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا یہ آیت تو قرآن کی ہے نا کہ میں تمہیں تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ امام بنانے والا ہوں۔ تو تمہارے پاس وہ کتاب آ چکی ہے، فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے انتہائی روشن دلیل تمہارے پاس پہنچ چکی۔ گویا کہ وہ دونوں عذر جو پچھلی آیت کے اندر موجود تھے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جا کر یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو تورات اور انجیل کو پڑھنے سے قاصر تھے اس لیے کہ وہ عبرانی زبان میں تھی، یا تم وہ یہ کہتے کہ اگر قرآن ہمارے اوپر، اگر تمہارے اوپر قرآن نازل نہ ہوتا تو تم یہ کہتے کہ اگر ہم پر قرآن نازل ہو گیا ہوتا تو ہم کہیں آگے بڑھ جاتے ہدایت میں اور اللہ کی طرف جو ہے اپنے اختیار کرنے میں ان سے کہیں آگے بڑھ جاتے۔ یہ دونوں عذر جو ہے وہ قطع ہو گئے، ان کا کوئی جو ہے وہ مقام باقی نہیں ہے۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، اب یہ قرآن تمہارے پاس آ چکا ہے جو بہت روشن دلیل ہے۔ بینہ کا لفظ جو ہے سورۃ البینہ، پوری ایک سورت قرآن حکیم میں 30ویں پارے میں موجود ہے۔
وہاں بینہ میں دو چیزوں کو جمع کیا گیا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. گویا کہ بینہ اصل میں دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک یہ صحف سماوی، یہ قرآن حکیم جو اللہ نے نازل کیا، اور دوسرے ساتھ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر یہ قرآن نازل کیا گیا. گویا کہ ان دو چیزوں کو جمع کر دیں گے تو سب سے روشن دلیل تمہارے پاس موجود ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی اپنی سیرت و کردار بہت روشن دلیل ہے کہ جس نے آج تک کسی چھوٹے سے معاملے میں کوئی جھوٹ کا کسی کو تجربہ نہیں ہوا، کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی بات جو ہے وہ اللہ کی جانب جڑ دے کہ ایک فرشتہ میرے اوپر آتا ہے، اللہ کا کلام مجھ تک پہنچا رہا ہے، اور وہ کتاب، وہ قرآن جو ہے میں تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ اس سیرت و کردار کا وہ شفاف پن جو تھا، الصادق اور الامین، اس کے خلاف تھا. لہٰذا ہر شبے سے، ہر شک سے بالا تر ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسری طرف یہ صحف مطہرۃ، یہ قرآن حکیم کہ جو اللہ نے نازل کیا. فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل جو ہے وہ آ چکی ہے. وہدی ورحمہ، جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. ہدایت اس معنی میں کہ اس دنیا میں زندگی تمہیں کیسے بسر کرنی ہے، تمہارا خالق اور مالک تم سے کیا چاہتا ہے، وہ کون سا رستہ ہے جو افراط و تفریط سے اور اونچ اور نیچ سے بالکل پاک ہے، بالکل سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ خالق انسان ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر طبعی اعتبار سے جو جو کمزوریاں موجود ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. لہٰذا وہ نظام اللہ نے دیا ہے کہ جو ہر قسم کی افراط و تفریط سے بالکل پاک تھا. ہدی و رحمہ، اور ساتھ ہی اللہ کی طرف سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی رحمت جو ہے وہ رحمت ہدایت ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. ایک طرف تو وہ دو معذرتیں جو پہلے پیش کر دی گئیں کہ اگر یہ کتاب نازل نہ ہوتی ان پر تو یہ کہتے کہ کاش کہ ہم پر بھی وہ کتاب نازل ہو جاتی، اگر نازل ہوتی تو ہم کہیں آگے بڑھ جاتے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں. اور دوسرے یہ کہ پہلی کتاب عبرانی زبان میں تھی، لہٰذا ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اب تمہارے پاس یہ قرآن آ چکا ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے. ظاہر ہے کہ اس قرآن کے بارے میں تو اس معاشرے میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. جو توازن ہے، جو اعتدال ہے اس قرآن کے اندر، جو جاہ و جلال ہے، جو جمال ہے، اس لیے کہ بہرحال انہوں نے اپنے طور پر سوچا کہ ممکن ہے شاعرانہ کلام ہو، لیکن شاعری جو ہے اس کے کہیں قریب نہیں پھٹکتی. پھر کہانت ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ کاہن جو ہے وہ اس قسم کی باتیں تو نہیں کہتے، اتنی عقلی اور اتنے شعور کی پختگی والی باتیں. لہٰذا قرآن کے بارے میں جو کہا گیا کہ ہر قسم کی جو وسوسے ان کے دلوں میں آتے ہیں ان تمام سے بالا تر ہے. ان تمام چیزوں کو جو ہے دباتے ہوئے اس کے باوجود قرآن کا انکار کر دیا ہے. فمن اظلم، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ممن کذب بآیات اللہ، کہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے. قرآن تو فطرت کی پکار ہے، لیکن یہ کہ وہی بات جو قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر کہی گئی، ان کا کفر اور شرک جو ہے کس بنیاد پر ہے، بغیم بینہم، صرف زدم زدہ ہے. ابو جہل سے جب پوچھا گیا تھا کیا تمہارا خیال ہے محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا کہ میں نے کب کہا کہ حضور نے کبھی جھوٹ بولا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ سچا کلام نہیں ہے. اور اس کے بعد اس نے دلیل یہ دی کہ جہاں تک معاملہ ہمارے اور بنی ہاشم کے درمیان ہے تو ہم نے بھی جو ہے آگے سے آگے بڑھ کر نیکی کے کام کیے ہیں، پن کے کام کیے ہیں، حاجیوں کو پانی پلایا ہے، ان کے کھانے پینے کو بندوبست کیا ہے، ہمارے درمیان ایک دوڑ لگی ہوئی تھی. لیکن یہ کہ اب اگر میں ایمان لے آیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ میں تو آپ کا بےدام کا غلام ہو گیا، اب میری اپنی کوئی مرضی نہیں. اس لیے کہ اتنا کچھ اسے بھی معلوم تھا کہ اگر اللہ کا رسول مان لیا تو پھر تمہاری اپنی کوئی رائے اور مرضی باقی نہیں رہے گی، پھر تو کلیتاً تم گویا کہ اس اعتبار سے نیچے ہو گئے اللہ کے رسول کے، اور یہ شے اسے کسی درجے میں بھی گوارا نہیں تھی. لہٰذا اللہ کی کتاب کا بھی انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے. وصدف عنہا، اور پھر یہ کہ اللہ کی ان آیات سے خود بھی کنی کترائے اور دوسروں کو بھی دور دھکیلنے کی کوشش کرے. یہ لازم اور متعدی دونوں الفاظ میں صدفہ کا لفظ آتا ہے. خود بھی انسان کے کسی شے سے بچنا. میرے ذہن میں فوراً ابو لہب کا نقشہ آیا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر حضور کے ساتھ ساتھ چلتا تھا کہ لوگوں اس شخص کی بات نہ سنو. اور کانوں میں انگلیاں کیوں دیتا تھا کہ کہیں
حق بات اس کے کانوں کے رستے کہیں اس کے قلب و ذہن کے اوپر جو ہے وہ کہیں ثبت نہ ہو جائے اور وہ آگے وہ جو ہے حضور پر ایمان نہ لے آئے. لہٰذا اپنے کانوں کو تو اس نے محفوظ کر لیا کانوں میں انگلیاں ڈال کر، اور لوگوں کو منع کر رہا تھا، خود بھی رکے اور دوسرے لوگوں کو بھی روک رہے ہیں. یہی لفظ قرآن استعمال کرے صدا یا سدو، یہ بھی لازم اور متعدی دونوں کے لیے ہے. خود رکنا اللہ کے رستے سے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرنا. وہی لفظ ہے کہ جو یہاں استعمال ہوا بہت ہی قریب، صدا صددا، یہاں صدفہ ہے، صدفہ یصدف، خود رکنا، کنی کترانا، اعراض کرنا، غفلت اختیار کرنا اور دوسروں کو بھی اس پر مجبور کرنا. وصدف عنہا، وہ شخص کہ جس نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور خود بھی رکا رہا اور دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بن گیا. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، تو ان قریب ہم جزا اور سزا دیں گے ان لوگوں کو. جزا اگرچہ لفظ یہاں جزا کا آیا لیکن اصلاً سزا کے لیے، ہم ان کی خوب خبر لیں گے، انہیں سزا دیں گے کہ جو خود بھی رکتے ہیں اللہ کی آیات سے اور دوسرے لوگوں کو بھی روکنے کا کردار ادا کرتے ہیں. سوء العذاب، بہت برا عذاب، جسے عذاب علیمہ بھی کہا گیا، انتہائی دردناک المناک عذاب. بما كانوا یصدفون، بسبب ان کے اس جرم کے کہ اگرچہ دل نے گواہی دے دی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی، دل نے گواہی دی تھی ابو جہل کی بھی، لیکن جو شے اس کے پاؤں کی بیڑی بنی رہی وہ اپنی سیادت تھی، اپنی چودراہٹ تھی، اپنی حیثیت تھی، اپنی چوپال تھی، کہ گویا کہ ان تمام سے ناطا توڑ کر پھر مجھے اپنے آپ کو دامن محمدی سے وابستہ کرنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے میں ذہناً تیار نہیں، لہٰذا انکار کر دیا. تو یہ ہے بما كانوا یصدفون، بسبب ان کے اعراض کے، ان کے کنی کترانے کے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو رستے میں بھی روڑے اٹکانے کے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، تو کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں مگر اس بات کے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نازل کر دے. اب اصل میں فرشتے کا نزول دو اعتبار سے، ایک تو یہ کہ ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنی نگاہوں سے فرشتوں کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، بلکہ نہ صرف فرشتے، اللہ تعالیٰ عیاناً اپنی نگاہوں سے اللہ کو دیکھے تو ایمان لے آئیں گے. اور ان کے جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے تمام مطالبے نقل کیے گئے، اس میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم آسمان پر چڑھے ہو، ہماری نگاہوں سے غائب ہو جاؤ، اور اس کے بعد پھر نیچے اترو اور تمہارے ہاتھ میں ایک کتاب موجود ہو تو ہم تم پر ایمان لائیں گے. مطالبے تھے ان کے. اسی طرح کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ ہم فرشتے ہمارے اوپر نازل ہو جائیں، ہم صفے باندھے ہوئے کوئی پروں والی بڑی سی مخلوق ہے جو پھڑ پھڑاتی ہی اتری ہے، اور پھر یہ کہ وہ کتاب اللہ کے اوراق ان کے پاس موجود ہیں اور وہ آپ تک پہنچا رہی ہے، ہم ایمان لے آئیں گے. تو کیا منتظر ہیں اس بات کے کہ ان کے اوپر جب تک فرشتے نازل نہیں ہوں گے، جس طرح کہ انہوں نے مطالبہ کیا، یہ ایمان نہیں لائیں گے. دوسری مراد یہاں اس سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قبیلے پر اپنا عذاب بھیجتا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ فرشتے کے ذریعے بھیجتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے. فرشتہ کسی اعتبار سے بھی مجبوری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کے بغیر اللہ عذاب نہیں بھیج سکتا. لیکن جیسا کہ قرآن حکیم میں صیحہ کے الفاظ آئے ہیں اور احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ صیحہ اصل میں، اور جسے چنگھاڑ کہا گیا، وہ اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ تھی. جب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اور ان کے جو گویا کہ وہ چیخ ہے کہ جس کی تاب نہ لاتے ہوئے تمام انسان ہلاک ہو گئے، تو گویا کہ ان کی ہلاکت کا سبب اللہ کا جو عذاب بنا وہ فرشتے کی چیخ تھی. تو کیا یہ منتظر ہیں؟ دونوں اعتبارات سے یہاں ترجمہ ہو سکتا ہے. اپنے اس مطالبے کے منتظر ہیں کہ جب تک ان کے سامنے فرشتے حاضر نہیں کر دیے جائیں گے ایمان نہیں لائیں گے، یا یہ کہ اس وقت کے منتظر ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، اب ان پر جب تک عذاب نازل نہیں ہوگا کسی فرشتے کے ذریعے ایمان نہیں لائیں گے. او یاتی ربک، یا یہ کہ تمہارا رب خود تمہارے سامنے آ جائے اس تک ایمان نہیں لاؤ گے. او یاتی بعض آیات ربک، یا یہ کہ تمہارے رب کی بعض آیات اور نشانیاں تم پر واضح نہیں ہوں گے. کیا ان تمام چیزوں کے تم منتظر ہو؟ تم اپنے دل کو ذرا، جسے آپ کہیے کہ پوری سنجیدگی سے اگر غور کرو، ہمارے رسول کو دیکھو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کتاب جو تمہاری اپنے فطرت کی پکار ہے، جو تم خود گواہی دیتے ہو کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور اس کے اندر جو عدل ہے، جو توازن ہے، اس کے اندر جو جاہ و جلال، شان و شوکت ہے، یہ تمام چیزیں کیا تمہیں مجبور نہیں کرتی اللہ پر ایمان لانے کے لیے؟ اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ صرف یہ باتیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نیکی اور بدی کا شعور انسان کو دیا ہے، اسی کا مطالعہ کرے تو گویا کہ حقانیت پر اس کو یقین ہوگا، آخرت پر یقین ہوگا. یہ شعور جو ہے یقیناً کسی نہ کسی بات پر منتج ہونا چاہیے نا.
وہ لوگ جو نیکوکار ہیں اس دنیا میں تو ان کے لیے سوائے یہ کہ تلخیاں ہیں، ان کے لیے شدائد ہیں، کتنے ہی حق کے علم بردار ہیں کہ جنہوں نے پھانسی کے پھندے کو چوم کر اپنے گلوں میں لٹکایا۔ حسن البنا شہید اخوان المسلمین کے جو فرما روا تھے، جو ان کے لیڈر تھے، ان کا معاملہ یہ ہوا تھا۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ لوگ دیکھنے والے تو سمجھتے ہوں گے کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ان کے اوپر، لیکن یہ کہ چمر کا آیت تبسم بر لب اوست، ان لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب موت انہیں نظر آتی ہے تو ان کے چہروں کے اوپر تبسم جو ہے، گویا کہ ان کے ہونٹوں کے اوپر تبسم جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے دیکھنے والوں کو، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں آنکھ بند ہوگی تو اب میرا ملاقات ہوگی اپنے رب کے ساتھ، اور اس کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے۔ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، اپنی جان جو جس کام میں نے کھپا دی ہے اور جان کا نذرانہ بھی پیش کر رہا ہوں، پھانسی کے چبوترے پر چڑھا ہوا ہوں، تو ظاہر ہے وہ اس یقین کی بنیاد پر ہے جو تبسم ان کے چہرے کے اوپر جھلک رہا ہے۔ تو کیا منتظر ہیں اس بات کے کہ ان کے اوپر فرشتے بھیج دیے جائیں، خواہ عذاب کے لیے خواہ ان کے مطالبے کے نتیجے میں، یا ان کا رب جو ہے ان کے سامنے موجود ہو جائے، گویا کہ عیاناً اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لے، اور یا یہ کہ اپنے رب کی کچھ بڑی نشانی جب تک نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، وہ دن کہ جس دن تمہارے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو جائے گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی جان کو اس کا ایمان نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ دونوں اعتبارات سے اگر وہ عذاب کا وقت آ گیا تو ظاہر ہے کہ اب قوم کو جو مہلت دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ صرف ایک مثال ہے ایکسیپشن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی، کہ اپنی قوم کو اللہ کی اجازت کے بغیر چھوڑ کر چلے گئے تھے، نتیجتاً عذاب کے جس کی علامات شروع ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ علامات گویا کہ اپنا حکم واپس لے لیا اور وہ عذاب جو ہے ان پر سے ٹال دیا۔ صرف ایک مثال ہے۔ باقی یہ کہ جب وہ عذاب جو اس کی علامات شروع ہو جاتی ہیں تو گویا کہ اب پھر وہ عمل کا دامن، جو عمل کا جو دائرہ کار ہے وہ میدان ختم ہو گیا۔ اب کسی شخص کا ایمان جو ہے اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ تو فرعون کا بھی ہوا تھا، جب اسے اپنی موت نگاہوں کے سامنے نظر آنے لگی اور جب وہ جو ہے وہ اس کے اندر غوطے کھانے لگا سمندر کے اندر، تو اس نے بھی اقرار کیا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کا ایمان مقبول نہیں ہے۔ یہی معاملہ ہر شخص کی موت کا ہے کہ جب سکرات موت شروع ہو جائیں تو اس کے بعد گویا کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب کسی شخص کا توبہ کر لینا یا ایمان لے آنا اس کے لیے کسی نفع کا باعث نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ بخاری کی روایات میں سے ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس میں بھی بہت سی روایات ایسے جس میں بڑی تفصیل ہے کہ وہ جو شب ہوگی کہ جس میں جب سورج غروب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ حکم دے دے گا سورج کو کہ ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر گیا۔ اب لوگوں کے اوپر کئی دنوں اور راتوں پر محیط ایک طویل رات جو ہے وہ گویا کہ لوگوں کے اوپر آ جائے گی، اور لوگ منتظر ہوں گے، اپنی طبعی نیند جو ہے اس کو پورا کر لیا، لیکن یہ کہ سورج نکلنے کے آثار ہی نہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ بہت وقت گزر گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کیفیت کو اگر آپ اپنے اوپر طاری کریں گے تو اس کی ہولناکی جو ہے اس کو انسان خود اپریشیٹ کر سکتا ہے کہ کسی طرح سورج جو ہے وہ طلوع ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، رات جو ہے وہ طویل ہو گئی، کئی دنوں اور راتوں پر محیط وہ رات ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ سورج کو حکم دے گا اور پھر وہ جیسا کہ مغرب میں ڈوبا تھا وہ وہیں سے واپس جو ہے اپنے سفر کو، جسے آپ کو یہ ریورس گیئر لگا دے گا اور مغرب سے طلوع ہوگا۔ اب لوگوں کے لیے بڑی اشمبے کی بات ہوگی، اور وہ گویا کہ اول تو رات اتنی طویل کہ جس کے بعد ابھی کہیں سپیدہ سحر نمودار ہی نہیں ہو رہا، اور نمودار ہوا بھی تو بجائے مشرق کے وہ مغرب سے ہو رہا ہے۔ اب یہ کیفیت جو ہے حضور نے فرمایا کہ جب یہ علامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو جائے گی تو ایمان کی قبولیت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اب گویا کہ جہاں جو فرمایا گیا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کسی شخص کا ایمان اس کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ اپنے رب کی آیات نشانیوں میں سے کسی نشانی کو نہ دیکھ لے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں وہ عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے، انسان کی اپنی موت، معلم یا غرغر جس کے الفاظ جو ہیں حدیث میں موجود ہیں، جب تک وہ موت کا غرغرہ شروع نہیں ہوتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کسی شخص کے لیے ایمان قبول کرنا، اس لیے کہ توبہ جو ہے وہ تجدید ایمان ہے، جو حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر کے اوپر پرندے کی طرح منڈلانے لگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ ایمان واپس اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ تجدید ایمان بھی اگر وہ غرغرہ شروع ہو گیا، وہ سکرات موت، اس کے بعد وہ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اور تیسرے قرب قیامت کی وہ علامات کہ جس میں حضور نے فرمایا وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔
اب یہ علامت وہ ہوگی کہ جس کے بعد گویا کہ لوگوں کو کوئی، اب لوگ، بلکہ الفاظ یہ ہیں اس حدیث کے کہ اس کے بعد لوگ جتنے بھی کافر اور مشرک تھے، ممکن ہے کہ مسلمانوں سے بھی جو انتہائی فاسق اور بڑے سرکش اور جو باغی تھے، وہ فوراً توبہ کرنے لگے اور پھر فوراً جو ہے اللہ کے حضور رجوع کرنے لگے اور مشرک ایمان لانے لگے، کافر ایمان لانے لگے. پھر حضور فرمائیں گے اس کے بعد جو ہے کسی شخص کا ایمان مقبول نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اس روایت میں کہ حضور نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی. تو یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، جس دن آ جائے گی اس کے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، تو کسی جان کو اس کا ایمان کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا. لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس کے ایمان نے اس کے اندر کوئی خیر پیدا نہیں کیا تھا، نیکی ہے، تقوی کے راستے پر آگے بڑھنا ہے، خیرات و صدقات ہیں، نفس پرستی سے اپنے آپ کو آزاد کرنا، اس کے چنگل سے، اس نفس کا سرکش گھوڑا جو ہے اس کو پوری طرح لگام میں لینا. جس نے ایمان کے یہ کام پہلے نہیں کیے تھے تو اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کو دیکھنے کے بعد گویا کہ انہیں اللہ تعالیٰ اس توفیق کو سلب کر لے گا. اب خواہ وہ کتنا ہی چیخو پکار کریں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بہت سی مکی صورتوں میں دورہ ترجمہ قرآن میں تو بہرحال وہ مقامات بار بار بتکرار و اعادہ ہمارے سامنے آتے رہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب شروع ہوا تو قوم گڑ گڑانے لگی، توبہ طائب ہونے لگی، تضرع اور اخبات کی شکل اختیار کرنے لگی. لیکن صاحب کہہ دیا گیا کہ آج تمہارا یہ گڑ گڑانا اور اللہ کے حضور توبہ کرنا تمہارے کسی کام کا نہیں. تو یہی بات یہاں فرما دی گئی کہ کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہیں پہنچا سکے گا جو اس سے پہلے، اس علامت کے ظاہر ہونے سے پہلے ایمان نہیں لایا، یا یہ کہ اس کے ایمان میں کوئی نہ کوئی خیر جو ہے کسی نیکی کے کام کی طرف، تقوی کی طرف اور ہدایت اور خیرات و صدقات کی طرف اس نے آگے پیش قدمی نہیں کی تھی. قُلِ انتظروا انا منتظرون، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو. تم منتظر ہو نا کسی ایسی بات کے کہ جو تمہیں مجبور کر سکے ایمان لے آؤ، خواہ وہ فرشتے آ جائیں تمہارے سامنے، خواہ یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے اور تم گڑگڑانے لگو. لیکن یہ گویا کہ پہلے سے بتا دیا گیا کہ ان میں سے کوئی شے تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، اور اس وقت کا ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. قُلِ انتظروا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ٹھیک ہے تم بھی منتظر رہو. اب ایمان قبول نہیں کر رہے، مکی صورت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ سورہ مبارکہ تو اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب کہ گویا کہ حضور کا مکی دور اب تقریباً اختتام پر ہے، سن 11 یا 12 نبوی میں صورت نازل ہوئی. یہی وجہ کہ سورہ مبارکہ میں اتمام حجت جو ہے بالکل اپنے جسے آپ کہیے کہ آخری حد تک بیان کر دیا گیا. یہاں بھی فرمایا گیا کہ اتنا کچھ نازل ہونے کے باوجود بھی اگر تمہارے اندر جو ہے کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی، تم ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ تم بھی انتظار کرو. قُلِ انتظروا انا منتظرون، اور ہم بھی تمہارے انجام کے بارے میں منتظر ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ آیہ مبارکہ بہت اہم ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین میں مختلف راہیں نکال لی. تفریق کسے کہتے ہیں؟ ایک شے جو وحدت تھی، اکائی تھی، اس کو آپ نے اس کی وحدت کو منتشر کر دیا، پارا پارا کر دیا، یہ تفریق ہے. امت مسلمہ جو ہے ایک وحدت کی حیثیت میں ہے، کوئی گروہ اس سے نکل کر بالکل اپنا الگ تشخص بنا لے، یہ ہے الذین فرقوا دینہم، جو گویا کہ اس دین کی حیثیت اجتماعیہ سے نکل گیا، جس کے بارے میں حضور کی بہت سی روایات ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ 72 فرقے ہوں گے اور ان میں سے صرف ایک فرقہ ہوگا کہ جو ناجی ہوگا، جو اللہ کے ہاں جو نجات تک پہنچ جائے گا، اور وہ ہوگا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. باقی جن لوگوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا، جنہوں نے دین کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا، اپنے الگ الگ گروہ بنا لیے اور امت مسلمہ کے اس اجتماعی جو بھی تھا اس سے الگ ہو گئے، تو ان کا تعلق گویا کہ اس رستے سے نہیں ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. گویا کہ ایک ہی رستہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ موجود ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دین میں تفریق کر دی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پارا پارا کر دینا، اس کو منتشر کر دینا. دین ایک وحدت ہے. اس حوالے سے خاص طور پر نوٹ کیجئے دین میں تفریق کیا ہوئی کہ وہی اللہ ہے کہ جس کا ایک حکم سر تسلیم خم، ٹھیک ہے ہم اس پر عمل کریں گے، اس لیے کہ وہ زمانے کے مطابق بھی ہے. اس حکم پر عمل کرنے میں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ہمیں نکو کہیں، ہمیں کہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. لیکن جہاں معاملہ ہوگا ایسے احکامات کے جو اسی اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے ہیں، جن میں معلوم ہوگا کہ انسان جو ہے نکو بن گیا، شریعت کے احکامات ہیں، معاشرتی نظام ہے، ستر ہے، حجاب ہے، پردہ ہے، سیگریگیشن ہے 2 سیکسز کی، جو ہمارے دین کے معاشرتی نظام کی بیس ہے، اس پر عمل اس لیے نہیں کر رہے کہ اس زمانے کے مطابق نہیں. زمانہ بات و نسازت تو با زمانہ بساز، عام طور پر تو
دین کے معاملے میں بھی انسان اسی روش کے اوپر کاربند ہوتا ہے کہ جو شے جو ہے زمانے کے ساتھ چلے ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہی کفایت کرے گی، لیکن جہاں آ کر معاملہ آ گیا کہ مزاحمت ہے، وہاں آپ کا گویا کہ اب تشخص الگ ہو گیا، جسے حضور نے فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود فما بدا فطوبى للغرباء۔ یہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو بالکل حالت اجنبیت میں تھا، کوئی اس کو نہیں پہچانتا تھا، ظاہر ہے مشرکانہ عقائد ہیں، مشرکانہ نظریات ہیں، عمل جو ہے تمام مشرکانہ ہیں، ان میں ایک بندہ خدا کھڑا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نئے دین کی ابتدا کر دی، اگرچہ ان کے لیے وہ نیا تھا لیکن حقیقتاً تو یہ دین جو ہے حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے لیے نیا تھا۔ اب جو لوگ بھی اس دین کا ساتھ دینے والے تھے وہ اس معاشرے کے لیے بالکل نکو بن گئے، اجنبی بن گئے۔ بدا الاسلام غریبا، اسلام کا جو آغاز ہوا تھا تو وہ حالت اجنبیت میں ہوا تھا، وسیعود کما بدا، اور پھر ایک زمانہ آئے گا یہ اسلام اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ اس زمانے میں تھا جبکہ یہ ابھی شروع ہوا تھا، کما بدا جبکہ ابتدا ہوئی تھی۔ فطوبى للغرباء، تو وہ لوگ کہ جو اس حالت اجنبیت میں اسلام کا ساتھ دینے والے ہیں وہ بھی تو اجنبی بن گئے نا۔ غرباء کسے کہیں گے؟ اجنبی کو، غریب کی جمع غریب اصلاً عربی زبان میں اجنبی کو کہتے ہیں، غرباء اس کی جمع ہے۔ فطوبى للغرباء، تو مبارکباد ہے، تہنیت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس حالت اجنبیت میں بھی اسلام کے ساتھ وابستہ رہے۔ تو معلوم ہوا کہ دین کی تفریق اس اعتبار سے بھی کہ الذین فرقوا دینہم، جس نے دین کے حصے بکھرے کر لیے ہیں، دین کے کسی حصے کو کوئی فرقہ لے کر بیٹھ گیا، دوسرے حصے کو دوسرا فرقہ لے کر بیٹھ گیا، اور پھر یہ کہ اپنے اس لیے ہوئے حصے پر بڑے شادہ و فرحاں ہیں، بہت مطمئن ہیں کہ اصل دین تو ہمارے پاس موجود ہے، جبکہ دین اصلاً ایک وحدت تھا، ایک پیکج ہے، ایک مکمل جسے آپ اکائی کہیے اس کی حیثیت میں تھا۔ الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ کہ جنہوں نے تفریق کر دی، اس معنی میں بھی کہ گویا کہ انہوں نے اپنا ایک الگ تشخص جو ہے وہ قائم کر دیا، اور اس معنی میں بھی کہ دین کے اندر جو وحدت تھی اس کو پارا پارا کر دیا۔ وکانوا شیعا، اور وہ بہت سے فرقوں کے اندر منقسم ہو گئے۔ لست منہم من شیء، تو اس کے معاملے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ اس کا کوئی وبال آپ پر نہیں ہے، آپ کا معاملہ یہ تو بعد میں آنے والے حالات میں جو کچھ ہوگا، یا فرض کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے مراجعت کے بعد ہی کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو گئے تھے جو مدعین تھے نبوت کے، مسیلمہ کذاب جس کا بہت بڑا ایک سمبل ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان جو ہیں اس میں شہید ہوئے ہیں، قتال اور جنگ و جدال کا جب معاملہ آیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کا کوئی وبال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں۔ یہ نہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے لہٰذا بعد میں یہ کچھ ہو گیا، اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ ایک ایک پھل جو ہے درخت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ اتنا مکمل ہے۔ حضرت عمر کو دیکھ لیجئے، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیجئے، حضرت ابوذر غفاری کو دیکھ لیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کتنے اور صحابہ کرام ہیں جو سیرت و کردار کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے ایک مکمل نمونہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کی اقتداء کرو اور میرے خلفاء جو ہیں، جو میرے بعد آنے والے ہیں، جن کی تربیت گویا کہ میں نے کی ہے، جنہوں نے صحبت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم استفادہ کیا ہے، تو یقیناً وہ بھی گل سرسبد ہیں انسانیت کے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جو تفریق دین کی وحدت کو گویا کہ پارا پارا کر دینا، اس سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور واقعتاً دین کو ایک اکائی، ایک وحدت کی حیثیت میں اللہ تعالی ہمیں قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔